السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج کی نشست میں ہم ایک مختصر سی حدیث میں بات کریں گے، اور وہ اس حدیث کا تعلق سوال جواب سے ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں غیر ضروری سوالات سے منع کر دیا گیا تھا۔ آپ نے منع فرما دیا تھا کہ غیر ضروری سوالات نہیں کرنے۔ خواتین و حضرات، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صحابہ کو سوال سے روکا کیوں گیا؟ میں ساتھ ساتھ جواب دے دوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ سوالات سے تو نہیں روکا جاتا، بالکل جی، ضروری سوالات سے نہیں روکا جاتا، لیکن جب بندے کو عادتاً سوال کی عادت پڑ جائے تو اسے جس جواب کی ضرورت نہیں بھی ہوتی تو ہر وقت اس کے ذہن میں سوالات ابھرتے رہتے ہیں، اور وہ سوال کرتا رہتا ہے۔ یوں سوال کرنا اس کی عادت بن جاتی ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جواب کو فوکس نہیں کرتا، محض سوال کو فوکس کیے رکھتا ہے، تو عقلی موشگافیاں، سوال پھر سوال پہ سوال پھر سوال پہ سوال، پھر یہ عقلی موشگافیاں چلتی رہتی ہیں۔ بندہ نقل سے عقل کی طرف آنے لگتا ہے۔ نقل سے مراد وحی، عقل سے مراد محض اپنی لاجک۔ بندہ پھر وحی سے غیر شعوری طور پر وحی سے ٹریول کرنے لگتا ہے عقل کی طرف، اور یہ انتہائی خطرناک بات ہے کہ بندہ وحی سے شفٹ ہو کے عقل کی طرف آ جائے۔ عقل تو وحی کو سمجھنے کے لیے ہے، لیکن اگر سوالات کی بندے کو عادت بڑھ جائے تو پھر فطرتاً یہ ہوتا ہے کہ بندہ وحی کی تعلیمات کو فوکس نہیں کرتا، صرف سوالات کو فوکس کرتا ہے، کیونکہ اس کی عادت سوال کی بن جاتی ہے۔ جب بندے کی نیچر اور عادت اور فطرت سوال کی بن جائے تو ہمہ وقت اس کو سوال سوچتے رہتے ہیں، وہ سوال کرتا رہتا ہے، جواب حاصل کرتا رہتا ہے، جواب کی طرف اس کا دھیان کم جاتا ہے، عمل کی طرف اس کا دھیان کم جاتا ہے، صرف سوال کی طرف اس کا دھیان چلا جاتا ہے، اور یہ ایک بندہ مومن کے حق میں نقصان دہ ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ چونکہ وہ سوال کرتے کرتے تو سوال پہ سوال، پھر سوال پہ سوال، پھر سوال پہ سوال، یہ چیز بندے کو ریشنلزم کی طرف لے جاتی ہے اور وہی سے شفٹ کرنے لگتی ہے۔ اسلام عقل کا مخالف نہیں ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ یہ عقل تمہیں تو وہی کو سمجھنے کے لیے دی ہے، لیکن اگر بندہ سوال کرتے کرتے وہی کا ٹریک کو ہی چھوڑ دے، محض ریشنلزم کا شکار ہو جائے، تو یہ تو اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو اللہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا بندہ جس کو میں نے عقل دی ہے وہ عقل کو اس طرح مس یوز کرے کہ وہ وہی سے شفٹ ہو کے عقل کی طرف آ جائے اور وہی نظر انداز ہو جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم کے ذریعے امت کو منع کر دیا تھا، صحابہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ غیر ضروری سوالات نہ کریں۔ ہاں، جو ضروری سوالات ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ تم سوالات نہ کیا کرو، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم۔ سمجھ آئی؟ اگر حقیقتیں تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں تکلیف ہو۔ خیر، یہ تو میں نے آپ کو ایک بات بتا دی کہ بندہ وہی سے شفٹ کر کے ریشنلزم کا شکار ہونے لگتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی، ذالکم مما علمنی ربی، تو یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ باقی باتیں تو آپ کو شروحات میں بھی مل جاتی ہیں کہ بندے کو عادت پڑ جائے جب سوالات کی تو بس پھر وہ موشگافیوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک۔ اور ایک اور بہت بڑی بات کہ جب بندہ سوال کرے گا نبی علیہ السلام کی مجلس میں، تو نبی علیہ السلام کی مجلس میں جب نبی کی طرف سے جواب ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ جواب پہ مہر لگ جائے گی، تو مزید کسی جواب کی گنجائش نہیں رہے گی، تو امت کے لیے سختیاں اور پیدا ہو جائیں گی، مشقت پیدا ہو جائے گی، جب کے لیے مقصد یہ ہے کہ امت سہولت میں رہے۔ اور اگر جب وہ سوال جس زمانے میں پیش آ جائے، جس وقت پیش آ جائے، اور اس وقت وہ سوال کیا جائے، اس وقت حضور موجود ہوں تو بہت بہتر، حضور موجود نہ ہوں تو لامالہ دین کے اصول کی روشنی میں اس سوال کا جواب فقہا مجتہدین دیں گے،
تو لامالا جب فقہا مجتہدین نصوص کو دیکھتے ہوئے ایک بات کو شرعی آرڈر کو کنسیو کرنے کی استنباط کرنے کی کوشش کریں گے، وہاں ڈیوائیڈڈ اوپینینز آ جائیں گی۔ تو یہ جو ڈیوائیڈڈ اوپینین ہے، اختلاف آراء، یہ امت کے حق میں سہولت پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے امت کے حق میں سہولت کیسے پیدا کرتی ہیں، یہ ایک بڑا وسیع موضوع ہے، لیکن ایک مثال دے کے میں آگے چلتا ہوں۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک سمندری مخلوقات میں صرف مچھلی حلال ہے، باقی کچھ بھی حلال نہیں۔ امام مالک کے نزدیک تو سمندر کا سور بھی حلال ہے۔ امام مالک سے سوال کیا گیا آپ سور کو حلال کر رہے ہیں؟ امام مالک نے جواب دیا سمندر کے جانور کا نام سور تم نے رکھا ہے، اللہ نے نہیں رکھا، انتم تسمونہ۔ کتنی کمال کی بات ہے، لیکن جو سمجھانے کی بات ہے وہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ احناف سمندری جانوروں میں صرف مچھلی کھاتے ہیں بس، اور کسی چیز کو حلال نہیں سمجھتے۔ لیکن اگر آپ ان جزائر میں چلے جائیں جہاں خوراک ہی صرف دریائی اور سمندری اور کچھ بھی نہیں، اور ہر وقت مچھلی کا ملنا محال ہے، تو وہاں احناف بھی امام مالک کے قول پر فتویٰ دے دیں گے کہ تم امام مالک کے قول کے مطابق جو نکلتا ہے ہڑپ کر جاؤ، کھا لو۔ یہ ہوتا ہے اجتہادی اختلاف کا فائدہ، ٹھیک ہے۔ اور جب نبی علیہ السلام کے سامنے ایک چیز آ جائے اور نبی علیہ السلام اس کا جواب دے دیں تو اجتہاد تو رہا نہیں، جواب آ گیا، مہر لگ گئی، اب دوسرا جواب نہیں آ سکتا، امت مشقت میں پڑ جائے گی۔ تو غیر ضروری سوالات سے جو روکا گیا اس کی بہت سی حکمتیں ہیں، تو چند ایک حکمتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ خیر، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ ہمیں نبی علیہ السلام کی طرف سے غیر ضروری سوالات جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی، ان سے ہمیں روک دیا گیا تھا۔ تو ہمیں یہ خوشی ہوتی تھی کہ کوئی دیہاتی آ جائے، کوئی عقل مند ہوشیار دیہاتی آ جائے اور وہ آپ سے سوال کرے، اور ہم وہ سوال کرے اور آپ جواب دیں اور ہم سنیں۔ تو یہ کیا عجیب بات ہوئی کہ آپ کے جو قریبی تھے ان کو تو روک دیا گیا تھا، لیکن جو دیہاتی آتے تھے آپ ان کو نہیں روکتے تھے سوال سے۔ فرق آ گیا نا، کتنا بڑا فرق ہے۔ بات یہ ہے وہ دیہاتی، یہ بدوی لوگ، خانہ بدوش لوگ ہیں جو شہروں میں نہیں رہتے، تعلیم کی کمی ہوتی ہے، یہ تو بیچارے کبھی کبھار شہروں کا رخ کرتے ہیں۔ ابو نبی علیہ السلام کے پاس بھی کبھی کبھار شہروں کا رخ کرتے تھے۔ اگر ان کو اس وقت سوال کی اجازت نہ دی جاتی تو ان کے لیے تو مشکلات پیدا ہوتی۔ تو نبی علیہ السلام نے دیہاتیوں کو سوال کرنے سے نہیں روکا تھا، کیونکہ وہ آتے ہی کم تھے بیچارے۔ جو ہر وقت موجود ہوتے تھے ان کے سامنے شرعی ضرورتیں کھل کے اور ان کے جوابات کھل کے سامنے آیا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک روکنے کی وجہ تھی کہ بھائی تم تو ہر وقت میرے قریب رہتے ہو، تمہارے سامنے تو اسلام ہر وقت سامنے آتا رہتا ہے، اس کی تعبیر، اس کی تشریح، اس کے نصوص اترتے رہتے ہیں اور تم اس کو سنتے رہتے ہو، تمہیں ضرورت نہیں ہے سوالات کرنے کی، بہت ضرورت پڑ جائے تو سوال کر لیا کرو۔ لیکن ایک دیہاتی ہے، اس کا میرے پاس کبھی کبھار آنا ہوگا، اگر میں اسے بھی سوالات سے روک دوں تو وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ تو جو چونکہ کبھی کبھار آتے تھے، سادہ مزاج دیہاتی ہوتے تھے، انہیں آپ سوال سے روکتے نہیں تھے تاکہ ان کے لیے سہولت موجود رہے کہ وہ بیچارے کبھی کبھار آتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ دیہاتی تو بیچارے کبھی کبھار آتے ہیں۔ ذالکم مما علمنی ربی۔ اچھا جی، ایک بات ہو گئی۔ اگلی بات، دیہاتی باقاعدہ ان کے سوال کے اندر بھی شدت پیدا ہو جاتی تھی اور بے دھڑک سوال کر دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام ان کے دیہاتی ہونے کی وجہ سے رعایت بھی فرماتے تھے۔ جو آپ کے مقرب صحابہ تھے وہ تو آپ سے اس طرح سوال نہیں کر سکتے تھے جس طرح بے دھڑک وہ کوئی دیہاتی سوال کرتا تھا، کیونکہ دیہاتی ان آداب کا واقف نہیں ہوتا جن آداب کا شہری واقف ہوتا ہے۔ پھر جو صحابہ ہر وقت نبی علیہ السلام کے گرد منڈلاتے رہتے تھے تو وہ تو آداب سے واقف تھے، کیا کہتے ہیں، دیہاتی تو اتنے آداب سے زیادہ واقف نہیں ہوتے۔ اب ایک دیہاتی ہے یا نو مسلم ہے یا ابھی اس نے مسلمان ہونا ہے، وہ تحقیق و تفتیش کے لیے آیا ہے، اس نے کہاں ادب آداب کا خیال رکھنا ہے؟ وہ تو اپنے سادہ مزاج کے مطابق جس طرح بات کرتے ہیں اسے تو بات شروع کرنی ہے، جیسے ہم آپ کا لفظ کہتے ہیں وہ تو اسے شروع کر دے گا۔ تو نبی علیہ السلام دیہاتیوں کا خیال کیا کرتے تھے کہ یہ بیچارے، ان کو تو سوالات کا موقع بھی کم ہے اور ویسے بھی یہ بڑے سادہ لوگ ہیں، تو کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے بات ان کی عقل کے مطابق کرنی ہے، تو یہ ادب آداب سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، وہ بے درک سوال بھی کر دیتے تھے، نبی علیہ السلام ان کا خیال فرماتے تھے۔ یہی کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے۔ ایک ہمارے مقرب ساتھی ہوتے ہیں، وہ سوالات پوچھتے ہیں لیکن ان کو ادب آداب میں رہنا۔
ایک بے دھڑک آ کے دنگ دھڑنگ اٹھ کے نتھو پھتو ایرا غیرہ آ جائے گا، یا ادھر ادھر سے ادب آداب سے واقف نہیں ہے، یا اسلامی تعلیمات سے ناواقف ہے، ان کا خیال رکھا جائے گا۔ لیکن جب وہ ٹرینڈ ہو جائے گا تو اس پر دیگر شرائط عائد کر دی جائیں گی، جیسے راولپنڈی والے کرتے ہیں۔ جو پکے تبلیغی ہوتے ہیں ان سے کیا کہتے ہیں لیٹرینیں، فلش، استنجا خانے صاف کرنے کا بھی کام لیتے ہیں، جاؤ انسانی غلاظت صاف کرو، ایمان مضبوط ہوگا۔ جو ابھی نیا نیا ہوتا ہے اس کے سامنے بسم اللہ پڑھ کے دم چھوف مار کے ریوڑیاں رکھتے ہیں، مونگ پھلیاں رکھتے ہیں، بادام رکھتے ہیں، موسم کے مطابق اس کا اکرام کرتے ہیں۔ وہ بیچارہ سہ روزہ چلہ لگانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ جب سہ روزہ چلہ لگا لیتا ہے، 4 مہینے لگا لیتا ہے، پکا تبلیغی بن جاتا ہے، اب کہتے ہیں جاؤ لیٹرینیں صاف کرو، ایمان مضبوط ہوگا۔ کیا کمال کی بات ہے! یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ کار ہے، یہ تبلیغیوں نے اپنی طرف سے نہیں نکالا۔ یہی وہ احادیث ہوتی ہیں جن سے علماء کے اندر زیرکی پیدا ہوتی ہے، وزڈم اور فراست پیدا ہوتی ہے۔ آنے والوں سے ان کے مزاج، ان کی تعلیم، ان کی بود و باش، ان کی عقل، ان کی فراست، کمی بیشی، اس کو سامنے رکھتے ہوئے کلام کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ علماء بھی، انبیاء یہی کرتے تھے، علماء کو یہی کرنا چاہیے۔ ہاں آپ نے بہت مقرب ہے تو پھر ان کو دائرے میں رکھنا پڑتا ہے، طریقے کے ساتھ بیٹھو، لا الہ الا اللہ۔ تو خیر یہ بات اس پہ لمبی ہو گئی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ تو ایک دیہاتی آئے، فجاء رجل من اہل البادیہ، ایک دیہاتی آگے، اور وہ دیہاتی کون ہے دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے، وہ قبیلہ بنی سعد بن بکر کے ایک فرد ہیں، زمام بن ثعلبہ۔ اللہ اکبر، مسلمان ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ وہ اپنی قوم کی طرف سے نمائندہ بن کے آئے تھے، اور انہوں نے حضور سے یہ بھی فرمایا تھا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اور سوال میں میرا رویہ سخت ہوگا، تو آپ نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا، کوئی دل میں بات نہیں رکھنی۔ اب یہ بات مقرب تو نہیں کر سکتا نا۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی، ہاں جو تمہارا دل میں آیا پوچھ لو مجھ سے۔ اللہ اکبر۔ اب اس نے آ کے سوال کا لفظ بھی ذرا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں، فقال یا محمد، اے محمد بتائیے ذرا مجھے۔ اب کیا جو نبی علیہ السلام کے ہم وقت گرد و پیش میں رہنے والے صحابی یا محمد کر کے سوال کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، اس طرح سوال کریں گے۔ فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کتنا فرق ہے۔ اور یہ بیچارے دیہاتی کس طرح سوال کریں؟ یا محمد۔ اب ان کے لیے گنجائش ہے یا محمد کہنے کی، ٹھیک ہے۔ جو قریب مقرب صحابہ ہیں ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں اس طرح یا محمد کہنے کی۔ قرآن نے روکا ہے کہ نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ ہاں جبرائیل امین یا محمد کہتے تھے، وہ انسان نہیں ہے۔ انسان اور جو نبی کے درمیان انسان کا انسان کے ساتھ کلام ہوتا ہے وہ اور چیز ہوتی ہے۔ انسان کے ساتھ کوئی اور مخلوق کلام کرے اس کے آداب یہاں فٹ نہیں ہو سکتے۔ اچھا جی، فقال یا محمد، یا محمد اتانا رسولک، ہمارے پاس آپ کے نمائندہ آئے تھے، آپ کے ایلچی آئے تھے، مبلغ آئے تھے، یعنی آپ نے تبلیغ کے لیے بھیجا تھا بندے کو، تو اس بندے نے تبلیغ کی، ٹھیک۔ تو بعد میں قوم کی طرف سے یہ حضرت زمام بن ثعلبہ نمائندہ بن کے آئے تھے کہ جاؤ تحقیق کرو اس بندے نے جو کچھ باتیں کی ہیں کیا وہ سچ ہیں، اور باتیں جس کی طرف سے پہنچائی ہیں اس کی حیثیت کیا ہے، وہ کس مرتبے کا بندہ ہے، جاؤ تحقیق کر کے آؤ۔ تو اب یہ تحقیق کرنے آئے تھے۔ جب بندہ تحقیق کرنے آتا ہے تو اس کا انداز ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اتانا رسولک، ہمارے پاس آپ کے ایلچی آئے تھے جن کو آپ نے ہمارے پاس نمائندہ بنا کے بھیجا تھا، آپ کے نمائندے، آپ کے قاصد ہمارے پاس آئے تھے۔ فزعم لنا انک تزعم ان اللہ ارسلک، اللہ اکبر، اور اس نے ہمیں کیا کہتے ہیں یہ کہا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کہنا ہے کہ اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، یعنی آپ کے ایلچی نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو رسول بنایا۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقہ،
میرے نمائندے نے تمہیں جو یہ بات کہی ہے میری طرف سے وہ سچ کہی ہے۔ قال، اب پھر اس نے سوال کیا فمن خلق السماء، آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ قال، اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ نے پیدا کیا۔ قال، اس نے دوسرا سوال کر دیا فمن خلق الارض، زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ نے۔ قال، اس نے تیسرا سوال کر دیا فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل، ان پہاڑوں کو کس نے گاڑا ہے اور اس کے اندر جو کچھ رکھا ہے کس نے رکھا ہے ان پہاڑوں کے اندر؟ قال، اللہ کے نبی نے جواب دیا اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے پہاڑ گاڑے ہیں اور اللہ نے ان کے اندر جو کچھ رکھا ہے، معدنیات، خزانے، جو کچھ، پانی، چشمے، گیس، یورینیم، جو کچھ رکھا ہے اللہ نے رکھا۔ اس نے چوتھا سوال کر دیا فَبِالَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَخَلَقَ الْأَرْضِ وَنَصَبَ هَذِهِ الْجِبَالِ اللہ ارسلک، اس ذات کی قسم جس نے آسمان کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے یہ پہاڑ گاڑے، کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ کیا اللہ نے آپ کو رسول بنایا؟ قال، آپ نے فرمایا نعم، جی ہاں۔ وَزَعَمَ رَسُولُکَ، اب اس نے پانچواں سوال کر دیا، اللہ اکبر، کہ آپ کے نمائندے کا یہ کہنا ہے، آپ کے قاصد کا، کہ ان علینا 5 صلوات فی یومنا و لیلتنا، کہ ہمارے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض ہے۔ قال صدقہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اس نے سچ کہا ہے میرے نمائندے نے۔ قال، اب اس نے چھٹا سوال کر دیا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے رسول بنا کر، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا؟ فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں اللہ ہی نے حکم دیا۔ قال، اب اس نے 7واں سوال کر دیا وَزَعَمَ رَسُولُكَ أَنَّ عَلَيْنَا زَكَاةً فِي أَمْوَالِنَا، آپ کے نمائندے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض ہے۔ قال صدقہ، آپ نے فرمایا میرے نمائندے نے صحیح بات بتائی آپ لوگوں کو۔ قال، اس نے 8واں سوال کر دیا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللہ امرک بہذا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے اس کا حکم دیا ہے زکوٰۃ کا؟ قال نعم، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا بالکل۔ قال، اس نے 9واں سوال کر دیا وزعم رسولک، آپ کے نمائندے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان علینا صوم شہر رمضان فی سنتنا، ہمارے اوپر سال میں 1 مہینے کے رمضان کے روزے بھی فرض ہیں۔ قال صدقہ، آپ نے فرمایا میرے نمائندے نے صحیح بات بتائی ہے تمہیں۔ قال، اس نے پھر 10واں سوال کر دیا فَبِالَّذِي أَرْسَلَكَ اللہ امرک بِهَذَا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے، کیا اللہ ہی نے ان روزوں کا حکم دیا ہے؟ قال نعم، آپ نے جواباً ارشاد فرمایا بالکل اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ قال، اب اس نے 11واں سوال کر دیا وَزَعَمَ رَسُولُكَ، آپ کے نمائندے کا کہنا ہے کہ ان علینا حج البیت من استطاع، ان علینا وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ آپ کے نمائندے کا یہ کہنا ہے کہ ہم پر حج بیت اللہ فرض ہے، ان پر فرض ہے جو بیت اللہ کی طرف جانے کی گنجائش رکھتے ہیں۔ وزعم رسولک ان علینا حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اور آپ کے نمائندے کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہم میں سے جو شخص حج بیت اللہ کی گنجائش رکھتا ہے اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ قال صدق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے نمائندے نے سچ کہا ہے، میری بات سچی تمہیں پہنچائی ہے۔ قال ثم ولّ، اللہ اکبر، راوی کہتے ہیں پھر وہ مڑا، وہ بندہ جس نے سوالات کیے تھے،
وہ واپس ہوا، وقالا، اور اس نے کہا والذی بعثک بالحق، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو سچ حق کے ساتھ، حق سچ کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، بھیجا ہے، لا ازید علیہن ولا انقص منہن۔ اللہ اکبر۔ یہ جو تعلیمات آپ نے بیان فرمائی ہیں، نہ میں اس میں کوئی اضافہ کروں گا، نہ اس پر میں کوئی اضافہ کروں گا، نہ میں اس میں کوئی کمی کروں گا، یعنی آپ کی تعلیمات پر من وعن عمل کروں گا، اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ کتنی کمال کی بات ہے۔ سادہ دیہاتی بندہ نبی علیہ السلام سے پوچھ رہا ہے، اور سوالات ختم ہونے کے بعد اس کی فراست، عقل مندی اور وزڈم دیکھیں۔ بندہ کہہ رہا ہے کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ کی ان تعلیمات میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تھوڑا سا غور کیجیے گا کہ ابھی وہ بندہ نبی علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھا ہی نہیں ہے، ابھی ابتدا ہے، اور ابتدا میں اتنا دانشمند ہے، وہ کہتا ہے میں آپ کی تعلیمات میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ کیا مطلب؟ میں بدعات نہیں کروں گا۔ بدعات کمی بیشی کا نام ہے، اپنی طرف سے اضافہ کر دیا، آخر حرج کی ہے، اپنی طرف سے کمی کر دی۔ اللہ غفور الرحیم، یہی تو بدعات ہے۔ آج تک کسی نے مغرب کی 3 رکعت فرض 4 پڑھی ہے؟ حرج کی ہے، پڑھ لو نا۔ چوتھی میں درود پڑھنا ہے، انا اعطیناک الکوثر پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس لیے نہیں پڑھتے کہ رسول نے نہیں پڑھی ہیں۔ بالکل اسی طرح اور بھی جتنے معاملات ہیں، کل، تیجا، چوتھا، 5واں، 7واں، 8واں، 40واں، 11ویں، 12ویں، 13ویں، 14ویں، جتنی بھی نہیں کرنی۔ بہت سی بدعات خالص شرک ہے، بہت سی بدعات شرک سے نیچے نیچے۔ اب اس بندے کی دانشمندی کہتے ہیں میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ مسلمان وہی جو نبی کی تعلیمات میں کمی بیشی نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ فہم، یہ سمجھ اور یہ عمل نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، لئن صدق لیدخلن الجنہ۔ اللہ اکبر۔ لئن صدق لیدخلن الجنہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو ضرور بالضرور جنت میں داخل ہوگا۔ اس سے ایک اور بات بھی پتہ چل گئی کہ اللہ کے نبی عالم الغیب نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ لئن صدق، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے کہ میں ان تعلیمات پہ عمل کروں گا، کمی بیشی نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ سمجھ آئی؟ تو یہ ضرور لیدخلن، لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، لیدخلن الجنہ، 2 تاکید ہے، ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ ایک تو اس سے پتہ چل گیا کہ نبی عالم الغیب نہیں ہے، نبی کو دل کی بات کا پتہ نہیں ہے۔ دل میں ابھرنے والے وسوسوں تک کو کون جانتا ہے؟ اللہ۔ کیوں؟ اللہ خالق ہے، جانے وہی جو خالق ہے۔ الا یعلم من خلق، بلا وہ بھی نہ جانے جو پیدا کرے۔ اللہ اپنے علم غیب پر اپنی خالقیت کو، خالق ہونے کو دلیل بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا جو خالق نہیں وہ عالم الغیب نہیں۔ آپ ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں، اس کی آپ گارنٹی وارنٹی دیتے پھرتے ہیں، کیوں؟ آپ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ میرے ہاتھوں سے تیار کردہ ہے، میری کمپنی میرے کارخانے میں تیار ہوئی ہے، اس لیے مجھے پتہ ہے کہ اس نے کیسے اور کب اور کتنی مدت تک کام کرنا ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ بندہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ میں نے بنایا، مجھے پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے دل میں کیا وسوسے ابھرتے ہیں، اس کی آنکھ خیانت سے دیکھتی ہے، امانت سے دیکھتی ہے، مجھے پتہ ہے۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں، لیدخلن الجنہ، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ یہ ہے اللہ کی رحمت، بندے کی بس آنے کی دیر ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات ہمیں اس مختصر سی حدیث پر عمل کرنے، اس سے فراست اور وزڈم اور عقل مندی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا